السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توحید و رسالت کے شہدائیوں، آج میری گفتگو کا عنوان ہے اعتکاف کا بیان، اور کل میری گفتگو کا عنوان تھا زکوٰۃ کے مسائل۔ دعا کرتا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں مولا مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت اعتکاف ہوتی ہے۔ تو پورے سال آدمی جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، مگر رمضان المبارک میں خاص اہتمام کے ساتھ مسجد میں اعتکاف کی لذت اور اس کا ثواب ہی کچھ اور ہے۔ اعتکاف کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرا گھر کو ستھرا کرو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کی۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کیے ہو۔ پہلی آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اعتکاف صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے عبادت نہیں، بلکہ اس سے پہلی امتوں میں بھی یہ طریقہ عبادت رائج تھی۔ حضرات محترم، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، اور انہی سے مروی ہے کہ معتکف پر سنت یہ ہے کہ وہ مریض کی عیادت کو نہ جائے، نہ جنازے میں حاضر ہوں، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ حضرات محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے نیکیاں ہی نیکیاں کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے کہ جیسے تو حج اور عمرے کی ہو۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار عبد قرار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جائیں۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 30 رمضان تک اعتکاف کرنے کے لیے بات فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے کرے۔ مسجد میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہو اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے، آزاد ہونا شرط نہیں۔ مسجد میں جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام مؤذن مقرر ہو۔ مسئلہ عورت کو مسجد میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہے، عورت کو مسجد میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ گھر ہی میں اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ عورت کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس کو پاک و صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے
کہ اس جگہ کو چبوترہ کی طرح بلند کر دے۔ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر دے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر عورت نے گھر میں نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اس وقت جب کہ اعتکاف کی نیت یا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر دے تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ اعتکاف واجب میں معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہتا ہے، اگر جب بھول کر نکلا ہو۔ اسی طرح اعتکاف سنت بھی بغیر عذر نکلنے سے جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح عورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذر وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اگر وہاں سے نکلی اگرچہ گھر ہی میں رہی تو اعتکاف جاتا رہا۔ حضرات محترم، معتکف کو مسجد سے نکلنے کے عذر یہ ہے: ایک حاجت طبیعی کے مسجد میں پوری نہ ہو سکے، جسے پیشاب، پاخانہ، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل، مگر غسل و وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں نہ ہو سکے، یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں وضو یا غسل کا پانی لے سکے۔ اسی طرح کہ مسجد میں پانی کی کوئی بوند نہ گرے کہ وضو و غسل کا پانی مسجد میں گرانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر مگر میں وغیرہ موجود ہو کہ اس میں وضو وغیرہ کر سکتا ہے، اگر مگ وغیرہ یعنی جو جگ وغیرہ، بالٹی وغیرہ جو ہوتا ہے، اگر وہ اگر موجود ہے تو اس میں وضو اور غسل کا پانی گرا سکتے ہیں کہ کوئی چھینٹ مسجد میں نہ گرے، تو وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، نکلے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ اسی طرح اگر مسجد میں وضو و غسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ توحید و رسالت کے شہدائیوں، اور دوسری حاجت شرعی یہ ہے کہ مثلا عید یا جمعہ کے لیے جانا، قضائے حاجت کو گیا تو طہارت کر کے فوراً چلا آئے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر معتکف کے دکان ہے، ایک مسجد سے دور ہے اور دوسرا قریب، تو قریب والے میں قضائے حاجت ہو جائے۔ حضرات محترم، اگر مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لیے نکلا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ معتکف مسجد ہی میں کھائے پیے اور سوئے، ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔ سحر مسجد کا حصہ ہے، لہذا معتکف کو سحر مسجد میں آنا جانا بیٹھنا رہنا مطلقاً جائز ہے۔ مسجد کی چھت پر بھی آ جا سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت کے چھت پر جانے کا راستہ مسجد کے اندر سے ہو۔ اگر اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں احاطہ مسجد سے باہر ہوں تو معتکف نہیں جا سکتا، اگر جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ معتکف غیر معتکف دونوں کو مسجد کی چھت پر بلا ضرورت جانا چڑھنا مکروہ ہے، یہ بے ادبی ہے۔ حضرات محترم، آج میں اپنی باتوں کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل میری گفتگو کا عنوان رہے گا شب قدر کی فضیلت۔ دعا کرتا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں مولا ہم سبوں کو رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے مولا ہم سبوں کو مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سال تو رمضان مبارک میں مسجد میں اعتکاف تو نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ حضرات اپنے گھروں میں ہی اعتکاف کریں، اپنے گھر والوں کو اعتکاف کرنے کے لیے بولیں۔ اگر حاجت ضروری نہ ہو تو گھر میں اعتکاف کی نیت سے اپنے گھر پہ بیٹھ جائیں، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی یاد رکھیں۔ اور اس وقت جو ملک کے حالات کورونا وائرس کی شکل میں جو بگڑے ہوئے ہیں، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کورونا وائرس کو اس ماہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے صدقے مولا اپنی رحمت و کرم سے اس وائرس کو دور عطا فرمائے، اور اس وائرس میں مولا جو بھی مبتلا ہیں انہیں سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں مولا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔